یعنی مدد. اس سیمینار کے اندر سوال آئے ہیں، میں ان کے جواب بیٹھ کے دوں گا، لیکن کچھ بولنا چاہتا ہوں. یہاں کی آج میری یہ آخری رات ہے، کل انشاءاللہ میں یہاں سے سفر کرتا ہوں. اردو میں کہتے ہیں یار زندہ صحبت باقی. انسان کی حیاتی ہوتی ہے تو کبھی کبھی ملتے ہیں، کبھی شاید ملیں گے. مولانا حضرت امام کے صلوات پر زندہ رہو. آپ کی سیوا میں نے کل کچھ اپنے مذہب کی ریت رسم رواج پرنالیکا کے اوپر ذکر کیا تھا. اسی کی کنٹینیوٹی کے اندر آج میں تھوڑی سی اور باتیں کرنا چاہتا ہوں تاکہ جنرلی اپنا مذہب ہماری سمجھ میں آ جائے. ہمارے مذہب کے اندر جیسا کل میں نے آپ کو بتایا ہے زندہ کے لیے، قائم پایا کے لیے، نادی کی بابت میں ہماری مذہب کی ایک بڑی جو اعلیٰ درجے کی کریا ہے جس کو پیروں نے بہت رسپیکٹ دی ہے اور بہت امپورٹنس دی ہے، وہ ہے گھٹ پاٹ، ہم جس کو نیاز کہتے ہیں. گنانوں کے اندر اس گھٹ پاٹ کا، نیاز کا اور بھی نام ہے. پیر شمس ماں باپ کی گربیوں کے اندر ہمیں پاول کا نام ملتا ہے. پیر کاڈی کے پاول ہاتھ ہے، تو پاول کہتے ہیں پاک پانی کو. پھر ہمارے پیروں کے گنانوں کے اندر اس کو نور بھی کہا گیا، نور ویلا نور پیو. نیاز کو آب صفا بھی کہا گیا کہ جو دل کو صاف کرتا ہے. مولانا علی شاہ ماں باپ صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نیاز پینے سے تمہارا ایمان مضبوط ہوتا ہے، تمہارا دل صاف ہوتا ہے. مگر جب نیاز کی آخری دعا پڑھی جاتی ہے جس کو ہم قائم کرنے کی دعا کہتے ہیں، اور اس کے بعد سجدہ کر کے گٹ پاٹ نیاز کی کریا ختم ہوتی ہے تو بعد میں نیاز بچ جاتا ہے اور بہت سے لوگوں کو پلا دیتے ہیں. مولانا علی شاہ نے اس نیاز کے لیے کہ جو نیاز بچ جاتا ہے سیریمنی کے بعد، فرمایا یہ جو نیاز ہے یہ آب شفا ہے. پہلا نام ہے آب صفا. آپ میں سے جو اردو یا فارسی جانتے ہیں تو صفا سواد سے لکھا جاتا ہے اور شفا شین سے لکھا جاتا ہے. شفا کہتے ہیں تندرستی کو، بیماری میں سے تندرست ہو جانے کو شفا کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے الشفا. اس میں سے یہ نکلا خدا کا نام الشفا نون ہے، لیکن خدا کا نام بنا اس میں سے الشافی، شفا دینے والا. اگر کوئی بیمار ہے اور وہ یا شافی کی تسبیح نکالتا ہے تو خدا کے ایٹریبیوٹس کے اندر جو اس کی طاقتیں رکھی ہوئی ہیں، جو مقاصد رکھے ہوئے ہیں، اس کی وجہ سے آدمی کو شفا ملتی ہے. بیماری کے اندر یا شافی کی تسبیح نکالتے ہیں. خدا کے پاس سے رحمت پانے کے لیے ہم یا رحیم کی تسبیح نکالتے ہیں، یا رحمان کی تسبیح نکالتے ہیں. دلوں میں محبت پیدا ہوئے اور ناچاکی نا اتفاقی دشمنی دور ہو جائے تو خدا کے ناموں میں سے الودود ایک نام ہے. اس کا مطلب ہے محبت کرنے والا، محبت کو پیدا کرنے والا.
یعنی وہ محبت پیدا بھی کرتا ہے، خود بھی محبت کرتا ہے. تو یا ودود کی تسبیح نکالنے سے ہمارے دلوں کے اندر محبتیں پیدا ہوتی ہیں. اگر کوئی آدمی کا روزی رزق خراب ہو گیا ہے، یعنی تنگ ہو گیا ہے، تو ہم اس کے پاس اس کی رزاقیت کو پکارتے ہیں، تو کہتے ہیں یا رازق. تو رازق کو یاد کرنے سے ہمارا رزق کشادہ ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ آب شفا ہماری بیماری کو دور کرتا ہے. مولانا علی شمع نے فرمایا کہ نیاز میں یہ طاقت ہے کہ تم ایک ہاتھ میں نیاز کی پیالی رکھو اور دوسرے ہاتھ میں ایک کولسا رکھو، تو اگر تمہارا ایمان و یقین کامل ہے اور خدا کی مدد تمہارے ساتھ ہے تو نیاز کی طاقت سے یہ کولسا، کوئلہ جس کو کہتے ہیں، سفید ہو جائے گا. مطلب یہ ہے کہ نیاز پینے سے تمہارا دل صاف ہوتا ہے. نیاز پینے سے ہمارے دل کے اندر جو بدیاں ہیں، جیسا کہ حسد ہے، کینہ ہے، کسی کو نفرت کرنا ہے، ایسی چیزیں سے ہمارا دل صاف ہوتا ہے. اور اگر کچھ بیماری ہے تو نیاز جب ہی ختم ہو جاتا ہے، یعنی دعا اس کی، تو اس کے بعد جو بچ جاوے تو وہ نیاز پینے سے ہمیں شفا ملتی ہے. تو آب شفا بھی ہے، آب صفا بھی ہے، نور بھی ہے، پاول بھی ہے. گنانوں میں اس کا نام امی جل بھی کہا ہے. ایسے بہت سے نام ہمارے گھٹ پاٹ کے ہیں. گھٹ پاٹ کیا چیز ہے؟ پرانے زمانے میں جبکہ امام عراق اور عربستان کے اندر یا ایجپٹ میں رہتے تھے، ایران میں رہتے تھے، عراق میں رہتے تھے، اور لوگ مسافری کر کے امام تک نہیں پہنچتے تھے، تو پیر کے حکم سے گھٹ پاٹ جو نکالا جاتا تھا. گھٹ پاٹ کی رسم پیر صدر دین نے شروع نہیں کی. گھٹ پاٹ کی رسم تو رسول اللہ نے شروع کی. ہماری جماعت کے اندر ایسے بہت سے لوگ ہیں، اور خاص کر کے وہ لوگ کہ جو آج کل اپنے آپ کو اسکالرز کہلاتے ہیں، ایم اے کر لیا، پی ایچ ڈی کر لیا، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ سارے اسماعیلی مذہب کا ہم نے تیل نکال کے اور اس تیل کا ایسنس نکال کے ہم نے پی لیا. مگر اسماعیلی مذہب وہ لوگ سمجھ نہیں سکے. ان کے علاوہ ہماری جماعت کے اندر ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اسکالرز نہیں ہیں، ماڈرن ایجوکیشن وغیرہ دی ہوئی ہے. ایسے بھی ہیں کہ جو پرانے لوگ ہیں کہ جنہوں نے انگلش بھی اچھی طرح نہیں سیکھی. تو میں کسی ایک پرسنل آدمی کے لیے نہیں کہہ رہا، لیکن ایک ایسے گروپ کے لیے جو آج لگ بھگ 15-20 برس سے ہماری جماعت کے اندر وہ گروپ پیدا ہوا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. میں اس گروپ کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں یہ چیز چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے مذہب کی یہ جو کریائیں ہیں یہ ہندوؤں میں سے لی گئیں. میرے پاس آؤ، بیٹھو میرے سامنے، اور مجھے ہندوؤں کی کوئی کتاب، کوئی وید شاستر ایسا دکھاؤ کہ ان چیزوں کا ذکر اس کے اندر ہوئے. بتاؤ مجھے. میں بھی ایک انسان ہوں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے کہ میرے پاس بہت علم ہے. میں نے تو علم سیکھنا ابھی شروع کیا ہے، اور کبھی 1000 برس کی زندگی ہوئے تو بھی علم پورا نہیں ہوتا. شاید میں غلطی کرتا ہوں، تو مجھے بتاؤ تو صحیح کہ کون سی چیز ہندوؤں کی اور ہندوؤں کے شاستر میں سے نکال کے ہمارے پیروں نے ہم کو لگا دی. کیونکہ کہا یوں جاتا ہے کہ یہ گنان وغیرہ جو ہے نا، یہ پیروں نے ہم کو ہندوؤں میں سے کنورٹ کرنے کے لیے بنائے گئے. میرے کو تو کوئی چیز نظر نہیں آئی. میرے ابا، ادھر پرویز بیٹھا ہوگا، پرویز حیات، یہ بھی پنجابی ہے، ملتان کا. میں امرتسر کا ہوں، اور بھی شاید ادھر کوئی پنجابی ہوں گے. پنجاب کے اسماعیلی 1 لاکھ گپتی اسماعیلی تھے. 1918 کے اندر نومبر مہینے میں امام نے پنجاب کے 8 لیڈروں کو اپنے گھر پونا کے بنگلے میں رات کو 12 بجے بلایا تھا، اور ان 8 آدمیوں کے اندر
میرے ایک ابا تھے علی بھائی، اس وقت تک پنجاب کے 1,00,000 اسماعیلی گپتی تھے، سب کے نام ہندو تھے۔ میرے باپ کا نام پنا لال تھا، میرے دادا کا نام بھگوان داس تھا، اور اس کے بعد تو یعنی اس کے اوپر جتنے نام تھے سب ہندو نام تھے۔ تو امام نے رات کے 8 بجے ان لیڈروں کو جو حکم کیا، میں وہ ڈیٹیلز میں جاؤں گا تو بہت ٹائم ہو جائے گا، مجھے جو کہنا ہے وہ کہنا چاہتا ہوں۔ ان کو حکم کیا کہ ابھی تم کھلے اپنے آپ کو مسلمان کے طور پہ ظاہر کرو، اب تک تم گپتی ہو، ہندو ٹھہرے۔ تو میں نے فرمایا ان کو کہ آج تک تم گپتی رہے، باہر میں ہندو رہے، اندر اسماعیلی پنتھ پہ چلتے رہے، لیکن اب میں چاہتا ہوں کہ تم میرے روحانی بچے ہو، میرے حکم سے ظاہر ہو جاؤ۔ آمین خدا۔ ماں باپ نے ایک ایک کا نام پوچھا اور ماں باپ نے ان کے نام رکھے۔ میرے ابا کو پوچھا کیا نام ہے تیرا، تو کہا خدا میرا نام پنا لال، آج سے تم علی بولو، تو علی بھائی بن گیا۔ میرے دادا اس وقت حاضر نہیں تھے، لیکن باپ کو پوچھا کہ تیرا باپ کا نام کیا، تو بولا خدا بھگوان داس، اس کو عزیز بولو، عزیز علی ہو گئے۔ سب کے نام بدلائے، اور بعد میں جب یہ لوگ اپنے اپنے گاؤں میں گئے اور امام کی دورانی گائیڈنس بتائی، سب نے اپنے نام بدلے، اور کس طرح بدلے کہ اگر دادا کا نام ہندو تھا تو انہوں نے ہندو نام نہیں رکھا، اور اگر وہ گزر گیا تھا تو اور اسماعیلی نام نہیں تھا تو خالی اسماعیلی لکھ دیا۔ مثال کے طور پہ عزیز علی جو میرے دادا تھے، اس کا نام تو مسلمانی ہو گیا، لیکن اس کے باپ کا نام فقیر چند تھا، تو میرے دادا اپنے آپ کو عزیز علی ولد فقیر چند نہیں لکھتے تھے، کیونکہ فقیر چند ہندو نام ہے، تو کیا لکھتے تھے عزیز علی اسماعیلی، ہندو نام ہی نکال دیا۔ ہم لوگ ہندو تھے، ظاہر میں ہندوؤں میں رہتے تھے، مردے کو جلاتے تھے، پنڈت آتا تھا ہماری شادیوں کے لیے، ہر چیز ہندوؤں کی تھی۔ ہندوؤں کو جتنا ہم جانتے ہیں اتنا خوجے لوگ نہیں جانتے۔ خوجوں کے آج بھی نام منجی، ماوجی، سومجی یہ سب ہے، لیکن کسی پنجابی کا نام ہندو ایک بھی نہیں ہے۔ تو میری عرض یہ ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ شکر الحمدللہ میں نے ہندو مذہب کی لگ بھگ سب کتابیں جو مذہب کی کتابیں ہیں میں نے پڑھی ہیں، چاروں وید بھی پڑھے ہیں، رامائن گیتا بھی پڑھی ہے، اپنشد بھی پڑھی ہے، اور یہ تمام چیزوں کو پڑھنے کی میری ایک ہی وجہ تھی کہ مجھے نالج ملے۔ میں نے بائبل کی بھی الحمدللہ اسٹڈی کی ہوئی ہے، قرآن شریف اور حدیث کا بھی ذکر اپنے دل میں رکھتا ہوں، اس کی بھی اسٹڈی کی ہوئی ہے۔ تو میری عرض یہ ہے، میں جماعت کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے جو کچھ بھی اسماعیلی مذہب سیکھا اپنی 70 برس کی عمر کے اندر، میں انشاءاللہ 2-3 برسوں کے اندر 70s میں جا رہا ہوں۔ میں نے 50 نہیں لیکن 58 سال واعظیں کرنی شروع کی ہیں۔ آج 58 سال سے واعظیں کرتا ہوں، دنیا بھر کے اندر گھوما ہوں، ہندو مذہب کو اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ ہمارے مذہب کے اندر کوئی ہندو فلسفی یا ہندو مانیتا یا ہندو ریت رسم نہیں ہے۔ البتہ ہم نے ہندوؤں کی نہیں لیکن ہندوستان کی ہسٹری کی بہت سی چیزیں گنانوں میں دیکھی ہیں، اور گنانوں کے اندر اگر ہندوستان کے راجا ہریش چندر کا ذکر کیا ہوا ہے تو وہ راجا ہریش چندر کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ وہ ہندو تھا، اس لیے ہے کہ اس نے خدا کے راستے میں بڑی قربانی کی۔ اگر پانڈووں کا کچھ ذکر کیا گیا ہے تو وہ ہسٹوریکل پرسنز تھے، تو پیروں نے ان کا نام اس لیے دیا ہے کہ انہوں نے اپنے مذہب کے اوپر رہ کے خدا کے راہ کے اندر بہت تکلیفیں اٹھائیں، قربانیاں کی۔ تو ان کا ذکر کر دینے سے یہ جو گنان ہے وہ اس میں ہندو چیز یا ہندو مانیتا نہیں آ گئی۔ پیروں نے تو رکھوڑا ہے، پیروں نے تو کرٹیسائز کیا ہے اور ان کو کہا ہے اے تو پتھر سروے بھوت کے بولے بھی نہیں رے لول،
پھر کہتے ہیں یہ تو پتھر بھوت ہے، یہ تو بولتے بھی نہیں. کہ صدر دن کہتے ہیں گنگا کی مچھلی گنگا میں رہے آخر ہوے گندے ریے جی ہے جی پانی میں نہاتا جو موکش کھوے تو مچھلی موکش پامے جی. گنگا کو پوتر سمجھتے ہیں ہندو، تو پھر کہتے ہیں کہ اگر پانی میں نہانے سے موکش ملتا ہے تو مچھی کو کیوں موکش نہیں ملتا؟ کیونکہ مچھی ان کی مانیتا کے حساب سے 184 کے پھیرے میں ہے اور مچھی گندی ہے. گنانوں نے تو ہندوؤں کی چیزوں کو کرٹیسائز کیا ہے، اور ہم کو وہ پیر صدر دین کہ جو آل رسول ہے وہ ہم کو ہندو مذہب سکھائے گا؟ آپ نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ کافروں کا نام ہے، عاد و سمود کی قوم کا نام ہے، پارسیوں کا ذکر کیا ہے، آتش پرستوں کا، کرسچنوں کا ذکر کیا ہے، یہودیوں کا ذکر کیا ہے، صابئین کا ذکر کیا ہے. قرآن شریف میں بھی بہت سی ایسی پرانی ہسٹری کے داخلے دلیلیں دی ہوئی ہیں. آپ قرآن پڑھو تو 1/3 قرآن کے اندر تو قصے کہانیاں اس میں سٹوریز ہیں. 1/3 قرآن میں گنانوں کے اندر ہمارے پیروں نے کبھی ہندو مذہب نہیں سکھایا. البتہ ہندوستان کی پرانی ہسٹری میں سے بہت سے اچھے لوگوں کا، مومنین کا ذکر ضرور کیا ہے تاکہ ہم اس میں سے لیسن لے لیں. اور خود خدا تعالی قرآن میں کہتا ہے کہ خدا کو اس بات میں کوئی شرم نہیں آتی کہ وہ کسی بھی چیزوں کا داخلہ، مثال، ایگزامپل دینے کے لیے کچھ ذکر کرے. ول یو پلیز سیٹ یور لیگز آؤٹ. تھینک یو. جماعت خانے کے اندر ایک ٹیچر کے طور پہ عرض کرتا ہوں کبھی پاؤں لمبے مت کرو. تو دینداروں، خدا تعالیٰ نے مکھی کا ذکر کیا ہے. خدا تعالیٰ نے مکھی یعنی مد مکھی جس کو ہم بی ہنی بی کہتے ہیں، خدا تعالیٰ نے اسپائڈر کا ذکر کیا ہے. خدا تعالیٰ نے گھوڑوں کا ذکر کیا ہے. ایسا تو خدا نے بہت سے دلیل داخلے دیے ہوئے ہیں. خدا تعالیٰ نے ان لوگوں کا بھی نام ذکر کیا ہے کہ معلوم نہیں وہ کرسچن تھے، یہودی تھے، کون تھے، اور وہ عبادت کے لیے نکلے تو جب وہ عبادت میں ہی گزر گئے، ان کا ایک کتا بھی ساتھ گزر گیا، تو خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ اصحاب کہف جو تھے جنت میں گئے مگر ان کا کتا بھی جنت میں گیا. ہمارے گنانوں کے اندر تو ایسی چیزیں ہیں کہ مجھے دنیا کی اور کوئی کتاب میں نہیں ملی. 900 برس پہلے یہ شمس ماں باپ نے گنانوں کے اندر ایٹم بم کا ذکر کیا ہے. اب مجھے بتاؤ، ایٹم بم کا ذکر کرنا کچھ ہندویت ہے؟ ہندو پن ہے؟ پھر شمس نے 900 برس اپنے گنانوں کے اندر یہ ویکیوم کلینر جو ہیں اس کا ذکر کیا ہے، تو کیا ہندو مذہب ہے؟ میں نے تو کسی ہندو کتابوں میں وید پڑھے، ان کے شاستر پڑھے، رامائن گیتا پڑھی، مجھے تو کہیں یہ نظر نہیں آئے. گنانوں میں دکھتے ہیں، مجھے تو حدیثوں میں بھی نظر نہیں آئے، نہ گیتا میں، نہ رامائن میں، نہ بائبل میں. گنان میں ہے. ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ ہوا سے اپنے گھر میں جھاڑو نکالیں گے. پون جنوں دے چلنتی بہاری سورج تاپ رسوئی جی بول پھر نہیں آونا تو سالی علی نام دھیالو. 900 برس پہلے یہ شمس کہتا ہے کہ تمہارے گھروں میں ہوا کلین کرے گی اور سورج تمہارا چولہا گرم کرے گا جس پہ تم رسوئی پکاؤ گے. یہ سن ری ایکٹر آج پیدا ہوئے ہیں، یہ ویکیوم کلینر آج ہوئے ہیں. ایروپلین کا ذکر پھر کہتے ہیں
کہ وہاں اڑنے والے رتھ چلیں گے، پون رتھ گھوڑا، ایسے گھوڑے کہ جو رتھ کو کھینچیں گے اور پون سے چلیں گے، پون کے اوپر۔ آج دیکھ لو یہ جو جیٹ ہیں یہ پون سے چلتے ہیں، اور گھوڑا کہا اس کے اندر ہارس پاور کو۔ آج انہوں نے سائنٹسٹ نے جس پاور کو میجر کرنے کے لیے گھوڑے کا نام دیا، تو پھر شمس نے تو 900 برس پہلے گھوڑے کا نام دیا کہ گھوڑے کی پاور سے ہوا میں تمہارے رتھ چلیں گے۔ کون سے ہندوؤں کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے؟ میں چاہتا ہوں 2-5 اسکالرس وہاں بیٹھے ہوں میں تو ان کو یہ باتیں سناؤں۔ کہ شمس کہتے ہیں ایسا زمانہ آئے گا کہ تم اپنے مرے ہوئے ماں باپ کو ہلتے چلتے دیکھو گے، بولتے دیکھو گے۔ کبھی ماں باپ کی ویڈیو ٹیپ نکالی ہوئی ہے، لگاؤ اس کو اور دیکھو آپ کا باپ کھاتا پیتا ہے، ہنستا ہے، لیکن گزر گیا ہے۔ موت کے بعد بھی مرے ہوئے ماں باپ جیتے نظر آتے ہیں۔ کہ شمس کہتے ہیں کہ زمانہ ایسا آئے گا کہ جس طرح پوپٹ یعنی طوطا پڑتا ہے نا، اس طرح سے کاغذ کے ٹکڑے پڑیں گے۔ آج آپ کے گھروں میں گراموفون نہیں ہے، کاغذ کے اوپر ہے، کارڈ بورڈ کے اوپر، اور وہ گراموفون چلتے ہیں۔ ایسی تو کتنی مثالیں ہیں۔ اگر آپ کے اندر فزکس جاننے والے ہیں، شکر میرے مولا کہ میں نے تھوڑی بہت سائنس کی تعلیم لی ہے جو مجھے گنانوں کے سمجھنے میں کام آتی ہے۔ دینداروں، میں آج اس عمر میں بھی 6 سے 7 گھنٹے میں اسٹڈی کرتا ہوں، اور ماڈرن سائنس کی جتنی بھی کتابیں میرے لیے بن سکتی ہیں میں پڑھا کرتا ہوں، اور ماڈرن ڈسکوریز کے ساتھ میں بالکل ساتھ ساتھ چلتا ہوں۔ میں 100 برس پرانا نہیں ہوں، بلکہ آج 1988 کے اندر جو بن رہا ہے الحمدللہ میں اس سے واقف ہوں۔ آپ نے بھی وہ بہت سی چیزیں نہیں دیکھی کہ جو میں نے دیکھی ہوئی ہیں سائنٹسٹ کے اندر، مگر ہمارے گنانوں میں بے حساب علم ہے۔ ایک کوٹیشن ہے، یعنی ٹرم ہے، اور وہ ٹرم ہے میجرمنٹ کے لیے، ڈسٹینس کو ڈھونڈنے کے لیے۔ یہاں سے سورج کتنا دور ہے؟ تو سورج تو بہت نزدیک ہے، بہت نزدیک ہے، 99 ملین سے تھوڑا زیادہ ہے، 10 کروڑ میل ہے سورج۔ لیکن وہ چاند ستارے کہ جن کو ہم مائل سے میجر نہیں کر سکتے، اتنی دور ہیں، تو آج سے 200 برس پہلے سائنٹسٹ نے اس کو لائٹ کی سپیڈ کے اوپر، کہ 1 برس تک لائٹ اس سپیڈ کے اوپر چلے تو اس کو کہا لائٹ ایئر۔ 1,86,300 مائل لائٹ 1 سیکنڈ میں جاتی ہے۔ 186,300 مائلز پر سیکنڈ لائٹ کی سپیڈ ہے، تو 1 برس تک یہ لائٹ چلے تو جتنا ڈسٹینس کور ہوئے اس کو کہتے ہیں لائٹ ایئر۔ 900 برس پہلے پیر شمس ہم کو کہتے ہیں تیج ورش۔ تیج ورش، تیج یعنی لائٹ، ورش یعنی ایئر۔ پیر شمس نے تو کسی یونیورسٹی میں جا کے سائنس نہیں سیکھی تھی، اس نے تو کوئی فزیکل کتاب نہیں پڑھی، مگر دیکھو کیسی سائنٹیفک ایکویشنز اور ٹرمینولوجی ہمارے گنانوں کے اندر رکھی ہے۔ بتاؤ تو مجھے کون سے وید میں یہ چیز ہے؟ تم لوگ بولتے ہو نا کہ یہ ہمارے گنان جو ہیں ہندوؤں میں سے نکلے ہیں، میں پوچھتا ہوں کہ بتاؤ مجھ کو کون سی ہندوؤں کی کتاب میں یہ چیزیں لکھی ہوئی ہیں؟ ہندوؤں کی تو چھوڑ دو، دنیا کی اور کتابیں بھی ڈھونڈ لو۔ اس لیے مولا کہتے ہیں یہ ونڈرفل ٹریڈیشن ہے کہ جس کو آج اسکالرز کاٹ رہے ہیں۔ ایم اے کی اور پی ایچ ڈی کی ڈگریاں لینے کے لیے ایک آج کوئی لے لیا، کیونکہ ایزی سے ایزی یہی چیز نظر آئی۔ کیوں ایزی نظر آئی؟ کہ یونیورسٹیوں کے جو پروفیسر تھے ڈگریاں دینے والے، وہ بیچارے گنانوں کو جانتے ہی نہیں، کھوج کی جانتے ہی نہیں، تو کیا کرے، مجبور ہے نا۔ جاؤ نا کسی کو اور کوئی ایسی بڑی چیز کے اوپر ریسرچ کرو۔ آج ہم کو گنان ہی ملے ہیں، اور پھر گنانوں کے اندر ہم شور شرابہ ڈال کے اور ہم کہتے ہیں یہ گنان غلط ہے، کیونکہ یہ گنان جو ہے نا اس کے اندر، یہ گنان میں نے نقش بندیوں کے اندر دیکھا،
عرب نقشبندیوں کو تم نے اسماعیلی بن کے سچا کہا اور اسماعیلیوں کے تم نے چور بنا دیا، اس لیے کہ یہ بھوج نرنجن کا گھنان کوئی ایک ایسا فرقہ بھی ہے جن کے اندر ہے، اور انہوں نے وہاں رسول اللہ کا نام لکھ دیا اور پھر صدر دین کا نام نکال دیا، اور تم نے اسماعیلی مذہب کو چور کہہ دیا اور ان صوفیوں کو تم نے سچا کہہ دیا، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ شاید الٹا ہوئے تو۔ پیر صدر دین نے جو بھوج نرنجن لکھا اس کی جو بناوٹ ہے، کبھی اس بناوٹ کے اوپر خیال کیا؟ پیر صدر دین کے باپ کا نام پیر صاحب دین، پیر صاحب دین کے باپ کا نام یعنی پیر صدر دین کے دادا کا نام پیر نصیر دین، تو پیر نصیر دین کے باپ کا نام یعنی پیر صدر دین کے اور دادا کا نام گریٹ گرانڈ فادر کا نام پیر شمس۔ میں نے یہ اس لیے آپ کو بتایا ہے کہ آپ کو ڈفرنس نظر آئے۔ پیر صدر دین کے دادا کا باپ پر دادا پیر شمس کہ جس نے من سمجھانی لکھی اور اس میں یہ رے تو ہی میرا سانچا سائیاں، یہ من سمجھانی کی جو بناوٹ ہے وہ پیر شمس کی ہے، اور اس کے اولاد نے اپنے اس پردادا کی دادا کی جو بناوٹ کی جو طرز تھی اس کے اوپر چل کے تو پیر صدر دین نے بھوج نرنجن لکھا۔ اس کی اولاد کے اندر اور بھی ایسے بہت ہیں کہ جنہوں نے ستوینی لکھی، نانی بھی لکھی، موٹی بھی لکھی، ستوینی کی ویل لکھی، ستورنی لکھی، ہنس ہنسلی کی وارتا لکھی، سب کی بناوٹ، سب کا پیٹرن، سب کی فارمیٹ جو پیر شمس نے بنائی وہ ہے۔ ابھی پیر شمس پیر صدر دین کے پردادا تھے، انہوں نے جو فارمیٹ بنائی، بتاؤ مجھے کہ پیر شمس کے ٹائم سے پہلے کسی بھی بڑے صوفی نے اس طرح سے یہ رے تو ہی کا گھنان یا ایکویشن لکھی؟ بتاؤ مجھے، کہیں نہیں ملتی۔ لیکن ایک صوفیوں کے کسی فرقے کو ہو سکتا ہے کہ وہ صوفی فرقے ایک زمانے میں اسماعیلی ہوئے اور بدل کے وہ اس لائن میں چلے گئے اور اسماعیلی مذہب چھوڑ دیا۔ ہمارے مذہب، ہماری ہسٹری کے اندر ایسی بہت چیزیں ہوتی رہی ہیں، بہت۔ آپ کو ابھی مثال دوں، دور کی بات تو بہت ہے، میرے پاس ہسٹری کی بہت سی چیزیں آپ کے سامنے رکھنے کے لیے، لیکن ابھی یعنی 31 ایئرس پہلے، 31 برس پہلے مولانا امام سلطان محمد شاہ صلوات اللہ علیہ نے اپنا جامع پورا کیا، شاہ کریم کا جامع شروع ہوا۔ اب یہ اماموں کی جو بھید کی باتیں ہوتی ہیں ہماری عقل میں نہیں آ سکتی، وہ بہتر جانتا ہے، وہ اللہ کا نور ہے، اس سے زیادہ عقل کسی کی نہیں، اس کی سب چیزیں ہم نہیں سمجھ سکتے۔ اس لیے جب سمجھ نہیں آوے تو اس کے اندر مین میخ نہیں نکالنی چاہیے، چپ رہنا چاہیے، چلو میری سمجھ میں نہیں آتا۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے اپنی گادی پرنس علی خان کو نہیں دی، حضرت امام کو دے دی، اس کا بھید اسی کے پاس ہے۔ اور حضرت امام جو ہے شاہ کریم، وہ بھی تو سلطان محمد شاہ کا بیٹا ہی ہے نا، فرزند ہی ہے نا، بیٹا بھی بیٹا ہے اور بیٹے کے بیٹے ہیں وہ بھی بیٹے ہیں۔ اب اس ایک بات کے اوپر پنجاب کے اندر 40-50 آدمیوں کا ایک گروپ، 2-3-4 کٹمب مل کے انہوں نے شاہ کریم کی بیعت نہ کی۔ ہوا آپ کو تو پتا ہوگا، جب سلطان محمد شاہ کی وفات ہو گئی تو تیسرے دن ول پڑی گئی، جمعرات کو مولانا سلطان محمد شاہ نے وفات کی اور سیٹرڈے کو ول پڑی گئی۔ برکت ولا کے اندر لارڈز کا آدمی آ کے بینک میں سے وہ بل لے کے آیا اور اس نے اپنی جماعت کے 25-30 آدمیوں کے اندر متا سلامت کی حاضری میں، پرنس علی خان کی حاضری میں، پرنس صدر الدین کی حاضری میں، پرنس امین محمد کی حاضری میں، مولانا حضرت امام شاہ کریم کی حاضری میں ول پڑی گئی کہ امامت کی اور پیر کی گادی، دونوں گادیاں میں اپنے پوترے شاہ کریم کو دیتا۔ اب یہ اس میں 2-3 دن کی گیپ پڑ گئی۔ پنجاب کے اندر سرگودا ایک جگہ کا نام ہے، گام کا نام ہے، تو اس سرگودا کے اندر کچھ اسماعیلیوں نے جیسے ہی یہ خبر سنی کہ جمعرات کو امام سلطان محمد شاہ نے وفات کی
تو انہوں نے انتظار کیا بغیر اسی وقت پرنس علی خان کی فوٹوز جماعت خانے میں لگا دی، دعا کے اندر پرنس علی خان کا نام شروع کر دیا اور مکھی کے ہاتھ کے اوپر پرنس علی خان کے نام کی بیعت ہو گئی۔ لیکن تیسرے دن جب یہ پتا لگا کہ پرنس علی خان امام نہیں ہے بلکہ ان کے فرزند مولانا شاہ کریم امام ہیں، تو اب یہ لوگ گھبرائے۔ اب گھبرائے انسان کی، بہت سے انسانوں کی فطرت میں ہے، بعض لوگ ڈٹ جاتے ہیں، جدی بن جاتے ہیں، سٹبل ہو جاتے ہیں۔ بہت سے لوگ اندر جانتے ہیں کہ میں نے بھول کی ہے، مگر اس میں اتنی نیتک، اتنی ہمت نہیں ہے کہ وہ یہ کہہ سکے کہ ہاں میری بھول ہے۔ بھول کو قبول کرنا بہادروں کی نشانی ہے۔ یہ جو بزدل ہوتے ہیں، کاوڑز ہوتے ہیں، وہ اپنی بھول قبول نہیں کرتے۔ ہاں ان کے سامنے بیٹھ کے دلیل کی جائے تو کچھ لوگ مان لیتے ہیں، لیکن بعض لوگ اپنی حق پہ قائم رہتے ہیں، وہ کبھی اپنی بھول قبول نہیں کرتے، ان کو ہیوملٹی لگتی ہے۔ تو ان کے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو گئی۔ جب کراچی سے ان لوگوں کو خبر کی گئی کہ مولانا امام سلطان محمد شاہ نے شاہ کریم کو اپنی گادی پیر کی اور امام کی دی ہے، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم شاہ کریم کو امام نہیں مانتے۔ کیوں؟ کہ ہمارے اسماعیلی مذہب کے طریقے سے بیٹا ہونا چاہیے، مگر یہ بھول گئے کہ پوترا ہے وہ بھی بیٹا ہے، نسل میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کے پاس مشنری بھیجے گئے، ان کے پاس لوگ اپنے قوم کے لیڈر بھی گئے، مگر وہ مانے نہیں۔ وہ پرنس علی خان کو امام کے طور پہ مانتے رہے۔ پرنس علی خان نے ان کو کراچی بلا کے کہا کہ میرا بیٹا، میرا فرزند ہے، وہ تمہارا امام ہے، میں نہیں، تو بھی مانے نہیں۔ 2 برس کے بعد پرنس علی خان کا ایکسیڈنٹ ہوا۔ اب کیا کرے؟ کیوں کہ اب تو حاضر امام ہی کو ہونا چاہیے۔ فرق تو خالی 2 برس کا پڑا نا۔ ہو سکتا ہے کہ امام کبھی پرنس علی خان کو امامت دیتے تو 2 برس کے بعد یہ امامت کا جرمہ پھر چینج ہوتا، تو ہم لوگوں کو 2 برس کے اندر 2 دفعہ دکھ ہوتا۔ اب انہوں نے کہا کہ شاہ کریم نے گادی یوزرف کی ہے، حق غصب کیا ہے، اس کے لیے شاہ کریم کو ہم امام نہیں مانتے، پرنس امین کو امام مانتے ہیں۔ دیکھو عقل کے بدھو کیسے ہوتے ہیں۔ پرنس امین نے ان کو خط لکھا کہ بھائی میں امام نہیں ہوں، میرا بڑا بھائی امام ہے، اور بہتر یہ ہے کہ تم اس کو امام مانو، مگر وہ آج تک ابھی بھی پرنس امین کو امام مانتے ہیں، حالانکہ پرنس امین کہتے میں تمہارا امام نہیں ہوں۔ میں نے آپ کو یہ بات اس لیے سنائی کہ ہمارے مذہب میں، ہماری جماعت میں بہت دفعہ ایسا بنتا آیا ہے اور فیوچر میں بھی بنتا رہے گا، کیونکہ ہمارا مذہب ہے وہ ایک لیونگ باڈی کی طرح ہے۔ اس باڈی میں سے پسینہ بھی نکلتا ہے، بال بھی ٹوٹتے ہیں، ناخن بھی نکلتے ہیں، پیشاب بھی نکلتا ہے، پخانہ بھی نکلتا ہے۔ تو ہماری قوم کے اندر ایسے گندے آدمی ہوتے ہیں، وہ نکلتے رہتے ہیں، تھوڑے گندے ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، زیادہ گندے ہوتے ہیں وہ بھی نکلتے ہیں، اور ایسے بھی ہوتے ہیں کہ وہ نکلتے نہیں، اندر ہی پڑے رہتے ہیں، لیکن نن ہونے جیسے، یعنی کبھی برس میں 1 آدھ دفعہ جماعت خانے آ گئے، اپنا نام انہوں نے جماعت کے ساتھ رکھا ہے، لیکن نہ مذہب کو مانتے ہیں، نہ امام کو مانتے ہیں، نہ کریا کرم کرتے ہیں۔ ایسے اسماعیلی بھی ہیں۔ اب یہ لوگ جو ہیں ان کو اسماعیلی ہی کہیں گے نا۔ یہ سرگودا کے جو لوگ نکل گئے اور پرنس امین کو مانتے ہیں، ہسٹری کے اندر تو بناؤ آ گیا نا کہ بھی ایسے اسماعیلی بھی تھے کہ جنہوں نے پرنس علی خان کو اور پرنس کریم کو اپنا امام، پرنس علی خان کو امام مانا، پرنس کریم کو نہیں مانا، اور پرنس امین کو مانا۔ یہ چیز ہسٹری میں آ گئی۔ 200 برس کے بعد اب ان کے اندر کوئی ایک آدھ گنان، جو کیونکہ گنان کی کتابیں ابھی بھی ہیں ان کے پاس، 200 برس کے بعد ان کے اندر کوئی اور قوم کی کوئی کتاب آ گئی، یا یوں ہی سمجھ لو کہ گنان ہے، تو 200 برس کے بعد کوئی ایسا بدھو اسکالر نکل آیا تو وہ کیا کہے گا کہ اسماعیلیوں نے ان سرگودا والی جماعت سے یہ چوری کی ہے۔ دیکھو ہماری عقل کیسی ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ
کہ جن صوفی فرقے کے پاس بوچ نرنجن ہے انہوں نے ہم سے چوری کی ہے، اور حقیقت یہی ہے، کیونکہ بوچ نرنجن کے جو بناوٹ ہے وہ پیر شمس کی بناوٹ ہے، اور پیر شمس جیسی بناوٹ مجھے پیر شمس کے زمانے سے پہلے کی کوئی نکال کے بتاؤ۔ دینداروں، ہم لوگوں کو معلوم نہیں کیا ہو گیا ہے کہ ہم اپنے مذہب سے چھری کانٹا سے کھیل رہے ہیں، کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں، پھینک رہے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گنانوں کو چھوڑ دو، نہیں ماننا نہ مانو، لیکن گنانوں کے پاؤں مت کاٹو، گنان کی آنکھیں مت نکالو، گنان کے ہاتھ مت کاٹو۔ ان بیچاروں کو رہنے دو اسی طرح سے، جس کی قسمت میں ہوگا وہ ان کو سمجھ سکے گا۔ گنانوں کے اندر نور ہے، گنانوں میں سائنس ہے، گنانوں کے اندر جیوگرافی ہے، گنانوں میں فزکس ہے، گنانوں کے اندر عدم وانیاں ہیں، گنانوں کے اندر ڈیٹس تک دی ہوئی ہیں۔ مولانا حضر امام اس وارے کے اندر کہ جس وارے میں وہ دینت کالنگا کو مارے گا، ساری دنیا کے اوپر ایک ہی اسلام مذہب ہوگا، ساری دنیا اس زمانے کے حضر امام کو اپنا امام مانے گی، ساری دنیا مولانا حضر امام جو اس زمانے کا ہوگا اس کو وہ اپنا ہومیج پے کرے گی۔ لیکن اس زمانے کے اندر اتنے تھوڑے لوگ باقی بچیں گے کہ شاید اس زمانے کی جو وسطی ہے اس وسطی کے 10% بھی لوگ دنیا میں نہیں ہوں گے۔ آپ کو مثال دوں، آج 5 بلین ہے، اور پیروں نے جو یہ ڈیٹ دی ہے کہ اس وقت دینت کالنگا کو مار کے ظہور کرے گا، میرا اندازہ ایسا ہے، جھوٹ بھی ہو سکے لیکن میں ایسا مانتا ہوں کہ 15 اور 20 بلین کے اندر اس وقت وسطی ہوگی، بٹوین 15 اینڈ 20 بلین۔ تو پیر کہتے ہیں کہ اس وقت ایسی دنیا میں خرابی ہوگی کہ 10% بھی لوگ باقی نہیں رہیں گے، 10% بھی نہیں، مگر ایک اور جگہ 2.5%، 2.5% باقی رہیں گے۔ تو اگر 20 بلین کا 2.5% لے لیں تو وہ زمانے کے اندر مشکل سے 50 کروڑ آدمی، 500 ملین رہیں گے، باقی دنیا بالکل برباد ہو جائے گی۔ گنانوں کے اندر اتنی ڈیٹیل دی ہے، پھر کہتے ہیں اس دن دوپہر کا وقت ہوگا جب امام اناؤنس کرے گا نا دنیا کے اندر کہ میں ساری دنیا کا ابھی حکمران ہوں، میں ساری دنیا کا امام ہوں، اور اس کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، وہ اکیلا ہوگا۔ تو پھر کہتے ہیں جب وہ اناؤنس کرے گا تو ہندوستان کے ٹائم کے حساب سے یہ دلی کا مقام ہوگا، اور دوپہر کا وقت ہوگا، تھرسڈے کا دن ہوگا، اور چیتر مہینے کی 4 تاریخ ہوگی، اور سمت کا یہ ایئر ہوگا، ایئر بھی دیا، اور اس وقت امام کا نام کیا ہوگا وہ بھی دیا۔ تو کیا یہ ویدوں میں سے نکالا؟ رامائن لکھی والمیکی نے، تو کیا والمیکی رشی کو پتا تھا کہ اس زمانے کا امام کا یہ نام ہوگا؟ ہے کسی ہندو کتاب میں یہ ڈیٹیلز؟ تو گنانوں کے پیچھے پڑے ہو کہ یہ ہندوازم ہے، ہندوازم ہے، ہندوازم ہے۔ ہمارے مذہب میں کوئی ہندوازم نہیں ہے۔ جس کا نام گھٹپاک ہے، جس کا نام نیاز ہے، جس کا نام امی جل ہے، جس کا نام پاول ہے، جس کا نام آب شفا ہے، آب صفا ہے، یہ رسول اللہ نے مسلمانوں کو سکھایا۔ رسول اللہ کے زمانے میں مدینے کے اندر جب مسلمان بہت بنتے جاتے تھے، پھیلتے جاتے تھے، تو یہ کچے مسلمان تھے جس کے لیے خدا نے قرآن شریف میں فرمایا، اے محمد ان عربوں کو کہو تم نے تو خالی اسلام میں نام لکھایا ہے لیکن ایمان ابھی تک تمہارے دلوں میں نہیں گیا۔ اس ایسے زمانے کے اندر 30-40 ایسے لوگ تھے، 40 آدمیوں کا نام مجھے ملا کہ جن کو نبی صاحب ایکسٹرا تعلیم دیا کرتے تھے۔ سب کو کہتے تھے نماز پڑھو، روزے رکھو، قرآن کی تلاوت کرو، زکات دیا کرو، لیکن ایسے لوگ بہت تھے، جیسا میں نے آپ کو عرض کی کہ 40 آدمیوں کا نام مجھے ملا۔ تو ان آدمیوں کو نبی کریم ایکسٹرا سکھایا کرتے تھے، مذہب کے ڈیپ مطلب سکھاتے تھے، ان کو بیت الخیال کا بول دے کے ان کو عبادت سکھاتے تھے۔ رات کو 12 بجے سے لے کے صبح تک رسول اکرم کے یہ لوگ
جن کو میں مومن کہتا ہوں، میں جن کو بیت الخیال کے ممبر کہتا ہوں، یہ لوگ عبادت کرتے تھے اور ان کو دروازہ بند کر کے رسول اکرم نصیحتیں کرتے تھے، بیٹھک کرنا سکھاتے تھے، عبادت کرنا سکھاتے تھے، بول دیتے تھے، ایک ایک کی مہمانی قبول کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، نبی کریم مٹی کے برتن کے اندر پانی ڈال کے اس کو کچھ پڑھتے تھے اور اپنی انگلیاں اس میں ڈالتے تھے، اور کھجور کی اندر کی سٹونز نکال کے باقی جو کھجور بچتی ہے اپنے ہاتھ مبارک سے اس کو مسل کے سیرے کی طرح بناتے تھے اور یہ نیاز پلاتے تھے اور یہ سکری دیتے تھے۔ کسی ہندو کتاب میں ہے ایسا کہ گھٹکاٹ پینے کی بات ہے؟ ہماری مذہب کی کوئی ریت رسم ایسی نہیں کہ جو اسلام میں سے نہیں نکلتی، ہندوؤں میں سے کچھ نہیں لیا گیا۔ کبھی ہریش چندر کا نام لکھا ہے کہ وہ ہندو ہے، تو ہمارے میں سے بہت سے ایسے ہیں جن کے باپ دادا کا نام ہندو تھا، آج بھی ان کا نام ہندو چلتا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہندو ہو گئے۔ گھٹ پاٹ اعلیٰ چیز ہے، اتم چیز ہے۔ ارے رسول اللہ چھانٹا دیا کرتے تھے۔ اب سنیوں کی کتابوں میں سے ہمیں یہ چیزیں ملتی ہیں کہ جو اس چیز کو مانتے ہی نہیں۔ جب مدینے کے اندر راحت مل گئی رسول اکرم کو اور اپنے مذہب کو آرگنائز کیا اور اس کا پروپیگیشن اور اس کے لوگوں کو تعلیم دینی شروع کر دی، تو آپ کی واضح سننے کے بعد ان کے اندر آہستہ آہستہ کچھ چیزیں پیدا ہوئیں۔ کسی دن ایک آدمی کو یہ خیال آیا، پانی کا ایک گلاس لے آیا پیالہ بھر کے، کہتے یا نبی یہ میں پانی لایا ہوں، آپ اس میں کچھ طاقت ڈال دو، اس پانی کے اوپر دم کر کے دو۔ تو نبی کریم نے کچھ پڑھ کے پھونک ماری، بہت خوش ہوا، وہ پانی گھر لے گیا، اپنے چار کونوں کے اندر مکان کے 4 کونے میں اس نے پانی سے چھانٹا دیا اور اپنے بچوں کو پلایا۔ کسی دوسرے نے سنا تو اس نے شروع کر دیا۔ اب تو یہ عادت ہو گئی ہے، نبی کریم صبح نماز پڑھ کے جب یہ آپ باہر نکلتے تھے پروریے کے وقت میں، تو ایک لائن کھڑی ہوتی تھی، اس میں عورتیں بھی ہوتی تھیں، غلام ہوتے تھے، لونڈیاں ہوتی تھیں، لڑکیاں ہوتی تھیں، لڑکے ہوتے تھے، شوہر ہوتے تھے، ہر کوئی اپنے اپنے گھر سے کوئی مٹکا لے آیا، کوئی مٹکی لے آیا، کوئی گلاس لے آیا، کوئی پیالہ لے آیا، کچھ نہ کچھ برتن کے اندر پانی لے کے آوے، اور نبی کریم جب باہر نکلے تو مسکرا کے دعائیں دیتے جائیں اور اپنا ہاتھ مبارک پانی میں ڈالتے جائیں، سب کے برتن میں پانی ڈالتے جائیں، دعا بولتے جائیں، یہ نیاز بنا کے دیتے۔ یہ چیزیں ہم کو حدیث میں ملتی ہیں۔ اس طرح تو رسول اللہ نے اور بھی کئی کام کیے۔ نجران کے لوگ جب مسلمان ہو گئے، نجران کے لوگ تھے وہ پکے کٹر کرسچنز تھے، جب وہ مسلمان ہو گئے تو مولا علی کے دیدار کرنے کے لیے، نبی کا دیدار کرنے کے لیے، ملاقات کے لیے آئے۔ تو جب واپس جانے لگے تو عرض کی کہ یا نبی ہمارے شہر کے اندر ایک گرجا ہے، یعنی چرچ ہے، کیونکہ وہ لوگ سب کرسچنز تھے، تو یا نبی ہمارا وہ جو چرچ ہے ہم اب اس کو مسجد کے طور پہ یوز کرنا چاہتے ہیں۔ حضور نے فرمایا ہاں ضرور کرو، لیکن ٹھہرو۔ پانی منگایا بلال سے اور آپ نے پانی کے اوپر کچھ پڑھ کے اس میں اپنے ہاتھ ڈالے اور کہا کہ یہ پانی لے جاؤ، چرچ کو پہلے کلین اور صاف کرو اور پھر 4 کونوں میں یہ پانی سے چھانٹا دینا، اور اس کے بعد اس کو تم مسجد کے طور پہ پڑھنا، مگر تمام وہ کراس وغیرہ کی نشانیوں کو مٹا ڈالنا۔ تو انہوں نے کہا کہ یا نبی ہمارا سفر بہت دور ہے، گرمی کا موسم ہے، یہ اتنا پانی تو سوکھ جائے گا۔ حضور نے فرمایا اس کو مٹکے میں ڈالو، دوسرا پانی شامل کرو، جوں جوں یہ پانی سوکھتا جاوے تم نوا پانی ایڈ کرتے جانا، تو اس کی طاقت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ کیا ہم نہیں کرتے اس طرح سے آج بھی؟ بوتل میں سے نیاز نکال کے کنب میں ڈال دیتے ہیں۔ ٹھہرو، مجھے ایک بات یاد آ گئی، اگر آپ ادھر کرتے ہو تو ٹھیک کرو، کبھی آپ ایسا نہیں کرتے تو میری آپ کو دعا ہے، مبارک آپ کو۔ نیاز نکالنے والے حضرت امام کے ہاتھ کی جو بوتل پڑی ہوتی ہے وہ لے کے نا ساری کنب کے اندر اونجی کر دیتے ہیں، بوتل خالی کر دیتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بوتل کو کبھی خالی نہیں کرنا۔ بعد میں اسی پانی سے وہ بوتل کو بھر لیتے ہیں
لیکن ایسا کبھی نہیں کرنا. بوتل میں سے صرف 1 چمچی جتنا نیاز کنڈ میں ڈالو، فیو ڈراپس، اس کو رکھ دو. جب بھی آپ دیکھو کہ آدھے سے زیادہ بوتل خالی ہو گئی تو پھر اس میں پانی ایڈ کرو، لیکن بوتل کو کبھی بھی خالی نہیں کرنا. تو رسول اکرم فرماتے ہیں کہ دیکھو اس میں جب پانی گھٹ جائے گرمی کی وجہ سے تو پانی ملاتے رہنا، اس کے اندر جو روحانی طاقت ہے وہ کم نہیں ہوگی. تو اس نیاز سے حضور نے اس کو پینے کے لیے بھی کہا اور کہا کہ تم اپنے چرچ میں اس کو چھانٹا دے کے اس کو مسجد بناؤ. انس بن مالک بیمار پڑ گیا تو نبی اس کے گھر گئے، اس کو چھانٹا دیا سینہ کھول کے اور اس چھانٹے سے وہ اچھا ہو گیا. یہ چھانٹا ہم نے ہندوؤں سے نہیں سیکھا، رسول محمد رسول اللہ سے سیکھا. یہ نیاز ہم نے ہندوؤں سے نہیں سیکھا، رسول محمد رسول اللہ سے سیکھا. یہ نیاز ہم نے ہندوؤں سے نہیں سیکھا، ہم نے محمد رسول اللہ سے سیکھا. کون سی چیز ہے ہمارے اندر ہندوؤں کی؟ کوئی کہے تو صحیح مجھے. میں خود ہندو تھا زمانے کے اندر، یعنی میری پیدائش سے تھوڑا پہلے میرے ابا جو تھے ہندو تھے ظاہر بانے، لیکن ہم 900 برس سے پھر شمس کے زمانے سے اسماعیلی ہیں. ہمارے مذہب میں کوئی دوسری چیز نہیں. ہمارا مذہب جو ہے یہ نبیوں کا مذہب، پیور مذہب ہے. ہماری ہر چیز کے اندر کچھ سگنیفیکینس ہے. نیاز کی پیالیاں 3 ہونی چاہیے، 2 بھی نہیں، 4 بھی نہیں. اس کی بھی کچھ وجہ ہے، میں سب ایکسپلینیشن نہیں دے سکتا آج. نیاز کی پیالیاں 3 ہی ہونی چاہیے اور نیاز نکالنے والے کو 3 پیالیاں بھرنی چاہیے. کچھ ایسا بھی ادھر میں نے دیکھا کینیڈا کے اندر کہ بعض منڈلیوں کے اندر وہ جو سیرا بنا کے لاتے ہیں، کھیر کھنڈ گرت امرت بھوجن، امرت تو ڈالتے ہی نہیں اس لیے وہ سکریت نہیں بنتی، یعنی سیرے میں نیاز نہیں ڈالی جاتی بعض منڈلیوں کے اندر. میں نے ان لوگوں کا دھیان کھینچا کہ یہ کیا غضب کرتے ہو، کیا مکھی کامڑیا کی یہ ستا ہے کہ وہ مذہب میں جو چاہے پھیر پھار کر دے رہے. تو مکھی نے کہا مشنری صاحب یہ جو سکریت ہے تو لوگ یہ منڈلی کی سکریت باہر لے جاتے ہیں. تو میں نے بولا کیا ہوا، اناؤنس کر دو کہ لا میرا کوئی بھی یہ منڈلی کا نیاز اور سکریت باہر مت لے کے جاؤ. پھر بھی اگر کوئی لے جاتا ہے تو مکھی کامڑیا چھوٹ گئے، وہ گناہگار ہے. مگر ایسا کوئی بھی ہوگا. ایک بہت بڑی اپنے مذہب کی پرتھا چھوڑ دی ہم نے. سکریت میں نیاز ڈالنا چاہیے، یعنی سرے میں نیاز ڈالنا چاہیے کہ جو سکریت بنتی ہے، وگرنہ وہ سکریت ہے ہی نہیں. بہت سی جگہوں کے اوپر سکریت بچ جاتی ہے تو لوگ ناندی کر دیتے ہیں. تو میں نے مکھی صاحب کو پوچھا، میں بولا مکھی صاحب تھوڑا سا نیاز بچ گیا، ذرا ناندی کر دو. تو کہتے ہیں مشنری صاحب نیاز کی ناندی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو میں نے کہا سکریت کی ناندی کیسے ہو سکتی ہے؟ سکریت میں تو نیاز ہے نا. تم سیرے کی ناندی بھلے کرو مگر وہ سکریت میں جو نیاز ڈالا ہے اس کی ناندی کیا تو کرتے ہو؟ تو نے اس دن سے بند کیا. سکریت بچ جائے تو بانٹ دو یا تھوڑی بناؤ، تھوڑی تھوڑی دو، لیکن پھر بھی اگر بچ جائے کھا جاؤ. اس کی ناندی نہیں ہوتی، امی جل کی ناندی نہیں ہوتی، نور کی ناندی نہیں ہوتی. اور پیروں نے نیاز کو نور کہا ہے جو سکریت میں ڈالا گیا ہے. تو یہ چیزیں کوئی ہندوؤں میں نہیں ہے. گٹھ پاٹ نیاز پیر صدرالدین نے ایک دعا بنائی تھی. اب میں جو 50 برس سے زیادہ کی عمر کے لوگ ہیں انہوں نے وہ سب دیکھا ہوگا. 21-22 پاٹ کی دعا تھی جس میں عربی فارسی بھی تھی، سنسکرت بھی تھی. اس دعا کے اندر پیر صدرالدین نے کمال کر دیا. اب وہ جو دعا تھی اس زمانے کے اندر گپتی لوگ تھے زیادہ، ظاہر میں ہندو اندر سے مسلمان اسماعیلی تھے. تو ان کے لیے کربلا سے خاک لے کے آتے تھے. پیر خود مسافریاں کرتے تھے تو کربلا سے اس مقام پر کہ جس مقام کے اوپر حضرت امام حسین صلوات اللہ علیہ کے ساتھ جنگ ہوئی تھی اور جہاں امام مولانا حسین شہید ہوئے تھے، اس جگہ سے پیر مٹی لاتے تھے، تھوڑا پانی ڈال کے اس کی گولیاں بناتے تھے، تسبیح کے دانے کی سائز کی، اور پھر یہ گولیاں جماعت کو دیتے تھے.
تو یہ گولیاں سنبھال کے رکھتے تھے بڑی عزت اور قیمت کی طرح. تو جب ایک نیاز نکلتا تھا تو یہ گولی اس پانی کے اندر گھولی جاتی تھی اور دعا پڑی جاتی تھی. تو ہمارے پیروں نے گنان میں لکھا ہے کہ جہاں مولا پاؤں رکھے تیاں تھی خاک لینے گولی کیجئے بھی تئیں تمہیں. جہاں سے وہ حکم کرے کہ یہاں سے تم خاک اٹھاؤ تو یہ خاک اس کے اندر مکس کی جاتی تھی. مولانا حسن علی شاہ جب ہندوستان کے اندر آئے تو ایک چھوٹا سا گاؤں ہے کراچی سے اوپر، وہاں سکھر سے پہلے ایک بہت بڑی جگہ تھی. وہاں تمبو لگا کے حسن علی شاہ ماں باپ، علی شاہ ماں باپ ٹھہرے. پھر جب یہ آپ چلے گئے تو علی شاہ ماں باپ نے جماعت کو کہا کہ اس جگہ کو فینس بنا لو اور اس جگہ سے تم اپنی گولیاں بنایا کرو گٹ پاٹ کے لیے. اور جب تلک یہ گولی یوز ہوتی تھی تو سندھ سے اس مقام سے یہ گولیاں آتی تھی. آج بھی وہ مقام ہے، فینس ڈالی ہوئی ہے. مگر پھر امام سلطان محمد شاہ نے حکم کر دیا کہ وقت بہت لگ جاتا ہے، زمانہ بدل رہا ہے، تم گولی کی جو کریا کرنے جاؤ گے تو دعا میں 20 منٹ لگتے تھے اور پھر 5-10 منٹ کی دوسری دعا ہوتی تھی، تو اس میں 25 منٹ کی دعا ہو جاتی تھی. مولا فرمایا میں تم کو نیاز بنا کے دیتا ہوں، گٹ پاٹ کی کریا کرتے وقت تم چالو دعا پڑھو اور دعا کے اندر جب تسبیح آتی ہے تو تسبیح کے بعد تم میرے ہاتھ کا نیاز پانی میں ڈالو، یہ تمہارا نیاز. باقی کی دعائیں ہم نے سب ڈسکارڈ کر ڈالی. اس گنانوں کے اندر، اس دعاؤں کے اندر بڑے بڑے فلسفیکل راز اور بھید چھپائے پیر نے. الحمدللہ میں نے گٹ پاٹ کی دعا کا ٹرانسلیشن کیا ہے اور جب 2-4 آدمیوں کے پاس جو یونیورسٹیوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں جب میں نے پیش کیا تو تب ان کی آنکھیں کھلیں کہ یہ اس کے اندر مزے ہیں. تو مومنو، یہ جو ہمارے مذہب کی کریا کرم ہے اس میں سگنیفیکینس ہے. سکریت ایک سمبولک فارم ہے. پیر کہتے ہیں کہ یہ سمبولک فارم کو تم اختیار کرو. نبی کے زمانے کے اندر سیرا نہیں پکتا تھا، لیکن میں نے آپ کو عرض کی کہ یہ کھجور لیتے تھے یا کبھی کبھی ریزنس لیتے تھے، سوکھی درخت لیتے تھے، اس کو مسل کے اس کا وہ بنا دیتے تھے آٹے کی طرح، تو پھر وہ سیرے کی طرح ہو جاتا تھا، وہ دیا کرتے تھے. ہندوستان کے اندر یہ سکریت پیروں کے کہنے سے چلی. اس میں کھیر ہے یعنی دودھ ہے، کھنڈ ہے میٹھا کرنے کے لیے، گھی ہے جس کو گرت کہتے ہیں، اور بھوجن ہے جو آٹا کا یا روا ہوتا ہے. اس کا ہم سیرا بناتے ہیں اور پھر اس میں امرت ڈالتے ہیں یعنی نیاز ڈالتے ہیں تو یہ سکریت بنتی ہے. سمبولک سگنیفیکینس اور حقیقت یہ ہے کہ پیر کہتے ہیں کہ جب بھی تم سکریت کھاؤ نا تو تم کو یہ یاد رہنا چاہیے کہ یہ سکریت کے 5 انگریڈینٹس ہیں. دودھ کی طرح تم سفید بنو یعنی پاک بنو. تمہارے دل میں کوئی میل، حسد، کینہ، اگس، ہیٹریٹ کچھ نہیں ہونا چاہیے. کھنڈ کی طرح میٹھے بنو جو سب کو پسند ہے. گھی کی طرح نرم بنو، جدی اور سٹبن مت بنو. ٹھنڈی کے اندر جو گھی ہے وہ جم جاتا ہے، لیکن اس کو تھوڑی سی بھی وارمتھ دے دو گے تو وہ پگھل جائے گا. اس طرح سافٹ بنو گھی کی طرح. اور بھوجن ہے یعنی آٹا. آٹے کے اندر کیا ہے؟ سیوا بھاونا ہے. آٹا خود جل جاتا ہے لیکن ہمارا پیٹ پالتا ہے. یہ سیوا کی نشانی ہے. اس کے اوپر سے ہمیشہ سے جب تک ہمارا مذہب چلتا آتا ہے ہزاروں سال سے، ہم اسماعیلیوں کے اندر دنیا کے تمام مذہبوں سے زیادہ سیوا بھاونا ہے. یہ جو والنٹیئر سیوا ہم دیتے ہیں، راضی خوشی سے امام کو راضی کرنے کے لیے سیوا دیتے ہیں، اور یہی سیوا کا جو تھیم ہے وہ 5 بار سال اور لائف ڈیڈیکیشن یہ منڈلیوں مجلسوں کا ہے. اس کے پیچھے سیوا ہے. سیوا یعنی یہ کہ میں امام کی کوئی خدمت کروں، میں جماعت کے کچھ کام آؤں، میں جماعت کی کچھ سیوا کروں. یہ خدمت کرنے میں تکلیف بھی ہوتی ہے، بے عزتی بھی ہوتی ہے. سیوا کرتے وقت کبھی کبھی کوئی دوسرا آدمی ہم کو گالی بھی نکال جاتا ہے. سیوا کرتے کرتے ہم کو کبھی کبھی کھیسے کے پیسے بھی یوز کرنے پڑتے ہیں.
تو پھر کہتی ہے سکریت میں ایک چیز ہے جس کو ہم آٹا کہتے ہیں، روا کہتے ہیں، بھوجن کہتے ہیں۔ بھوجن خود جل کے ہمارا پیٹ پالتا ہے۔ ہم بھوجن میں پانی ڈالتے ہیں اور توے کے اوپر اس کی روٹی بناتے ہیں، اور یا گھی کے اندر ہم روا بھونتے ہیں تو روا بیچارہ جل جاتا ہے، اپنا رنگ بدل دیتا ہے، براؤن ہو جاتا ہے۔ کبھی روٹی ہوتی ہے تو بعض جگہ روٹی کالی بھی ہو جاتی ہے، لیکن ہمارا پیٹ پالتی ہے۔ مومن کی یہ نشانی ہے کہ وہ دوسرے مومن کی خدمت کرے، امام کے گھر کی خدمت کرے، جماعت کی خدمت کرے، اور اس خدمت کے اندر یوزفل بنے۔ اس میں اس کو دکھ بھی پڑے نا تو بھی اٹھا لے وہ راضی خوشی سے، لیکن دوسروں کا پیٹ پالے، کسی نہ کسی طریقے سے مدد کرے۔ اور امرت جو یعنی نیاز ڈالتے ہیں سکریت میں، وہ تو آپ کو پتا ہی ہے، اس کی سمبل یہ ہے کہ ہم کو دل میں ظاہر باطن میں نور جیسی تقدس ملے، یعنی ڈیوینٹی ملے۔ یہ ہے وہ 5 انگریڈینٹس سکریت کے کہ جس کے پیچھے اتنی بڑی فلسفی رکھی گئی۔ خدمت جو ہے وہ ہمارے مذہب کی ایک بہت بڑی چیز ہے۔ پیر نے ایک جگہ لکھا ہے کہ یا مولا میں تیری سیوا کروں تاکہ میرے کو بدھی آوے، سمجھ آوے، عقل آوے۔ تیری خدمت کرنے سے تو جو مجھے دعا دے وے، یا مولا میں تیری ساری زندگی خدمت کروں جس سے مجھے عقل آوے۔ کروں سریوا تمہاری سریو قائم سوامی تو مجھے سروے بدھ آوے۔ اب میں نے یونیفارم پہنی اور میں سمجھا کہ میں تو ابھی کوئی لیفٹیننٹ بن گیا کہ کیپٹن بن گیا کہ کرنل بن گیا، مجھے تو کوئی آرمی میں عہدہ مل گیا، اور جس طرح آرمی کے لوگ اکڑتے ہیں اس طرح والنٹیئر بھی اکڑتے ہیں۔ چپ رہو، اے بھائی بچ جاؤ، روڈنس، بے حرمتی، کوئی ادب نہیں، کوئی ہمبلنس نہیں، کوئی کائنڈنس نہیں، کوئی دیا نہیں، ایسے والنٹیئرز ہم کو نہیں چاہیے۔ مولانا امام سلطان محمد شاہ کی ایک بات سناؤں، کبھی کبھی سناتا ہوں تو دل میں رودن پیدا ہوتا ہے۔ بامبے کا بڑا جماعت خانہ حضرت امام آ رہے ہیں۔ مولا کے آنے کی خبریں اس طرح ہوتی تھیں کہ جب مولا گھر سے نکلتے تھے تو جماعت میں ٹیلی فون آتا تھا کہ مولا کی گاڑی باہر نکل گئی۔ مولا رہتے تھے والکیشور، جو بڑے جماعت خانے تک لگ بھگ 5 میل ہے، شاید اس سے زیادہ۔ تو بھنڈی بازار جو جماعت خانے سے آدھا مائل دور ہے، یہ وہ مقام تھا کہ وہاں ایک والنٹیئر کھڑا رہتا تھا۔ دور سے حضرت امام کی گاڑی دیکھے تو وسل بجاوے، اور پھر 200-400 یارڈ کے اوپر دوسرا والنٹیئر کھڑا رہتا تھا، اس کی وسل سن کے یہ وسل بجاوے تو اس کے آگے والا والنٹیئر وہ وسل بجاوے۔ اس طرح یہ وسل جماعت خانے تک پہنچے اور ان کو پتا لگے کہ حضرت امام ابھی آ رہے ہیں۔ اب وسل بجی، مولانا سلطان محمد شاہ کی گاڑی آ رہی ہے۔ کچھ عورت مرد رہ گئے، لیٹ آئے۔ ایک عورت جس کے گود میں ایک بچہ تھا اور 2 شاید 3 بچے، اس نے انگلی پکڑے ہوئے اور چلی جاتی تھی۔ آپ نے اگر بامبے کا درخانہ دیکھا ہے تو اس کے سامنے کونے کے اوپر لکی ریسٹورنٹ ہے۔ ادھر یہ جو اعتمادی فیملی بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اور دوسرے بھی ہیں، یاد ہوگا۔ تو یہاں سے یہ بائی اس سائڈ میں تھی، تو جماعت خانہ یہ سائڈ پہ ہونے کی وجہ سے تو جلدی سے یہ اپنے بچوں کو گھسیٹتی ہوئی اس طرف آنا چاہتی تھی، اور حضرت امام کی گاڑی بالکل سامنے تھی۔ ایک والنٹیئر جو ڈیوٹی پہ تھا نا، اس نے اس عورت کا بازو پکڑا اور ایسا گھسیٹا زور سے کہ بچے بھی گر گئے، عورت بھی گر گئی۔ اب اس نے اپنے خیال میں بہت بڑی سیوا کی۔ کیا سیوا کی؟ کہ مولانا حضرت امام کی گاڑی جو تھی نا، وہ گاڑی رک نہ جاوے کیونکہ یہ کراس کر رہی تھی۔ تو یہ من میں سمجھتا تھا کہ میں نے بڑی سیوا کی۔ عورت کو جو کھینچ کے کھینچا، مولا نے حکم کیا، ہینری ڈرائیور تھا، ہینری سٹاپ، زور سے چلائے سب، پھینک لگا۔ مولا باہر نکلے، آگے جو ان کی گاڑی تھی، کرنل پیر محمد مادھانی والے پیچھے تھے، اپنے والنٹیئر کے کیپٹن کرنل، مگر اگر پولیس والے کی سیکورٹی کی گاڑی، سب گاڑیاں کھڑی ہو گئیں۔
सारी ट्रैफिक जाम हो गई। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह बाहर निकले, रास्ते के ऊपर खड़े होके उस वॉलंटियर को कहा कि तुम इधर इधर अपनी यूनिफॉर्म उतारो, इधर इधर मेरी नजर के सामने। कोट उतारा, टाई निकाली, सिर पे टोपी थी वो निकाली, और कांपे और रोए। माँ बाप ने उसको कहा पाटलून भी निकालो, नीचे उसने पाजामा पहना था, पाटलून निकाली। माँ बाप फरमाया मेरे रूहानी बच्चों के खिदमत के लिए ये तरीका है कि उसका तुम हाथ पकड़ के इस जोर से खींचे कि वो भी गिरी, बच्चे भी गिरे। तुम्हारा ये फर्ज था कि मेरी गाड़ी को स्टॉप करो ताकि मेरे रूहानी बच्चे चले जाएं। मौला गाड़ी में बैठे, कर्नल पीर मोहम्मद वीर जी माधानी, कैप्टन अब्दुल लखपति मौला के पास माफियां मांगी। माँ बाप ऊपर गए जमात खाने पे। माँ बाप उदास थे, थोड़े गुस्से में थे, खुशी नहीं थी। कुर्सी पर जाके बैठे, इधर देखते रहे, न खनावादान कही, न कोई फरमान किया। मौला ने कर्नल माधानी को कहा उस आदमी को वापस बुलाओ। कहते मौला बहुत रोता है, तू रहम रहीमी है, उसको बख्श दे। फरमाया बुलाओ। जमात में उसको खड़ा किया, पाजामा पहना है, सिंगलेट पहनी है, हाथ कांप रहे हैं, रो रहा है, सारा बदन कांप रहा है। मौला के नजदीक आके सजदे में गिर गया। कहते मौला मेरी भूल हो गई, रहम और रानी है, माफ किया उसको, मगर कहा इसको 1 महीने तक सस्पेंड करो, फिर भी भले यूनिफॉर्म पहने और ड्यूटी देवे। कि मौला ने फरमाया जमात के जो सेवक हैं उनके अंदर हलीमी, नरमी, मिठास होनी चाहिए, क्योंकि तुम सेवक हो। जो सेवा करने वाले हैं उनमें बहुत बड़ी जेंटलनेस, पेशेंस और टॉलरेंस होनी चाहिए। लेकिन सेवा का फल भी बहुत है, उसका अजर बहुत है, इबादत जितना उसका अजर है। इमाम फरमाते हैं, मौला ने एक खत लिखा था काउंट पारू को। मौला उसमें कहते हैं कि अगर तुम खाली सेवा करोगे और इबादत नहीं करोगे तो तुम्हें मगरूरी आ जाएगी, लेकिन इबादत करोगे और इबादत में कुछ खामियां रह जाएंगी तो सेवा करने से इबादत की वो खामियां, वीकनेस पूरी होती हैं। किस तरह से मौला ने बैलेंस रखा। कोई भी सेवा, इधर एक कागज पड़ गया और आपने इस नजर से कि मेरे मौला का घर है, आपने ये कागज उठा लिया तो ये भी आपकी एक नेकी हुई। जमात खाने में झाड़ू निकाला, वैक्यूम किया, जमात खाने के अंदर कुछ और काम किया कि जिससे लाइट, पानी वगैरह सब कुछ ठीक रहा ताकि जमात को अच्छा लगे। हर किस्म की सेवा, छोटी से छोटी सेवा। अल्लाह फरमाया कुरान में कि एटम जितनी भी तुम सेवा करोगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी, वेस्ट नहीं जाएगी। तो सेवा जो है वो हमारे मजहब के अंदर बहुत बड़े दर्जे की है। आज मैं आपके सामने खड़ा हूं, आप मुझे, आप लोगों की काइंडनेस है, मैं आपका शुक्रगुजार हूं, हाजिर इमाम का भी। आप मुझे इज्जत देते हो। लेकिन दीनदारों, मैंने जमात खाने की टॉयलेट साफ बहुत बरसों तक किए। मैंने जमात खाने के अंदर जमात के बूट का संभाल किया। मैं 3 बरस की उम्र से इमाम के घर की गुलामी करता आया हूं। ये सब काम जो वॉलंटियर करते हैं मैंने किए हैं कि जिसकी वजह से मेरे दिल में जो खुशियां हैं वो मैं जाहिर नहीं कर सकता। इमाम के घर की खिदमत तो नसीबदार को मिले, मगर वो खिदमत के अंदर मौला की मोहब्बत होनी चाहिए, रहम दिली होनी चाहिए, दया भावना होनी चाहिए, टॉलरेंस होवे, पेशेंस होवे। हमको अकड़ना नहीं चाहिए और हुक्म मानना चाहिए ताकि हमारा मजहब मजबूत होवे। तो ये वो चीजें हैं कि जो हमें सुकरीत में से ये अजर मिलता है। खीर, खान, गरत, अमृत भोजन। भोजन खुद दुख उठा के भी दूसरों की सेवा करता है। मजहब के अंदर जुड़े की बात मैं आपको कह गया। बड़े से बड़ी चीज जो मुझे कल कहने की टाइम नहीं था तो वह गटपाट की बाबत में मैं आपको बोल गया। मैं बहुत खुश हूं
अब जमात का मुझे दीदार मुलाकात मिली और आपने 3 दिन मेरी वाज़ें सुनी और मेरे ऊपर आपने मीठी नजर रखी। मगर मेरी अर्ज है दीनदारों, छोटा बड़ा तमाम भाई बहन, मोहब्बत से रहो, अपना स्वभाव नरम रखो, अपना स्वभाव तीखा मत बनाओ। रूडनेस हमारे मजहब की निशानी नहीं। तोछड़ाई जिसको कहते हैं, इस्माइली तोछड़े नहीं होते। इस्माइली तो दुनिया के बेस्ट इंसान बनते हैं, क्योंकि तमाम खुदा की खुदाई में जो अगर नूर है जिसको हम अल्लाह का मजहर कहते हैं, तो वो हम इस्माइलियों के अंदर है। इसलिए हमारी आदतें, हमारे ख्याल, हमारे विचार ऊंच क्वालिटी के होने चाहिए कि लोग गैर हैं वो हमको देख के कहें, इतने अच्छे लोग हैं। मौलाना इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने ज़ंज़िबार में फरमान किया कि इस तरह तुम बनो कि दूसरे लोग ये कहें कि आगा खान के मुरीद जो है ना वो फरिश्ते जैसे हैं, फरिश्ते जैसे। छोटी उम्र से बच्चों को टॉलरेंस, पेशेंस, सब्र, हलीमी, नरमी, मिठास उनको सिखाओ। अपने इस्माइली मजहब की जो वैल्यूज हैं उन बच्चों को सिखाओ शुरू से ही। जरा सा बच्चा बड़ा समझने वाला हो जाए तो हमारी ये प्रथा है, हमारी ट्रेडिशन है कि हम अपने मौला की फोटो के सामने उस बच्चे को ले जाते हैं। याली बापा रहीम के डायो करे, याली बापा मोहम्मद के डायो करे, याली बापा हसन को ये डायो करे, याली बापा नरमीन के मौला डायो कर। ऐसी हम बच्चों को दुआएं सिखाते हैं और उनको इमाम की फोटो दिखा के हम उनके दिलों के अंदर इमाम के लिए मोहब्बत के सीड्स डालते हैं। कमबख्ती से कई लोग ये समझ बैठे कि ये फोटो जमात खाने में रखना ये कोई इस्लामी चीज नहीं है। हम तो पहली बात यह है कि हम शरीयती नहीं हैं, लेकिन दुनिया भर की मस्जिदों के अंदर खाना काबा की फोटो लगी हुई है और कतबे लगे हुए हैं अल्लाह के नाम के या मोहम्मद के नाम के, फ्रेम करके उसको रखते हैं। अलबत्ता किसी आदमी की शक्ल नहीं, लेकिन ईंट पत्थर की शक्ल है जिसको हम काबा कहते हैं। ईंट पत्थर से बनी हुई मस्जिद नबवी जो मदीने में है, खाना काबा मक्का में है, मस्जिद नबवी जहां रसूल अकरम दफन भी है और मस्जिद भी है वो तो मदीने में के अंदर है। और दुनिया भर की तमाम मस्जिदों के अंदर पत्थरों की फोटो खींच के, पत्थर का मतलब खाना काबा और मस्जिद नबवी, यानी हम इस्माइलियों ने अपने इमाम को पत्थर जितनी भी कदर नहीं की, पत्थर जितनी भी हमने उपमा नहीं दी और जमात खानों में से फोटो निकाल डाली। क्यों? इस्लाम के अंदर जायज नहीं। अरे भाई यही तो मेरा रोना है। इस्लाम सीखो तो सही। कौन से इस्लाम की बात करते हो? एक बात सुना, मैं चाहता हूं कि स्कॉलर्स इस बात को सुने। रसूल अकरम, ये बुखारी की हदीस है, रसूल अकरम एक दिन बैठे थे, मैं रावी का नाम नहीं देता मगर ढूंढना है तो आपको मिल जाएंगी बुखारी में। मेरे घर पे आओ, मैं आपको पढ़ा दूंगा, मेरे पास है। रसूल अकरम बैठे थे, जिब्रील नाजिल हुए। सुन्नियों की किताबों में से उन्हीं का जो इमाम बुखारी है उसकी लिखी हुई रिवायत करता है, उसने रावी का नाम दिया है। रसूल अकरम के पास जिब्रील आए और उन्होंने अपने खीसे में से, मालूम नहीं किस टाइप का कोट था, लेकिन जिब्रील अमीन ने एक फोटो निकाली और रसूलुल्लाह को फोटो दिखाई। कैमरा नहीं होता था उस जमाने में, शायद पेंट की होगी। और हजरत जिब्रील अमीन है, वो तमाम फरिश्तों में सबसे बड़े हैं, उनके पास नूर है, बड़े ताकत वाले हैं, उनका दर्जा नबी जितना है। जिब्रील अमीन का दर्जा रसूल जितना होता है। तो जिब्रील अमीन ने रसूल अकरम को, मोहम्मद रसूलुल्लाह को एक तस्वीर दिखाई और वो तस्वीर देख के नबी खुश हो गए। एक निहायत ही खूबसूरत 9 बरस की लड़की, बड़ी शर्माई हुई, दुपट्टा रखा हुआ। हजरत जिब्रील कहते हैं, या नबी
یہ آپ کی بیوی بننے والی ہے. کیسی کیسی خرافات حدیثوں میں ہیں. میں تبھی تو کہتا ہوں کہ ہم نے اسلام کہاں دیکھا ہے. اور یوسف علی کی تھوڑی سی کمنٹری پڑھ گئے, 2-4-5 کتابیں یورپینس کی لکھی ہوئی پڑھ گئے تو آپ سمجھے کہ بس مسلمان ہو گئے. آپ نے اسلام پڑھ لیا. رسول اللہ بڑے خوش ہوئے. تھوڑے ٹائم کے بعد حضرت ابو بکر نبی کے پاس آئے اور کہا, یا نبی, میں چاہتا ہوں کہ عائشہ کا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دوں. حضور نے قبول کیا اور کہا, ہے ابو بکر, تھوڑے ہی دن پہلے جبریل نے مجھے عائشہ کی تصویر دکھائی اور میں سمجھ گیا کہ یہ میری بیوی بننے والی ہے. اور آپ نے عائشہ کے ساتھ نکاح کیا جب ان کی عمر 9 برس کی تھی اور گڑیاں کھیلتی تھی, یعنی ٹوائز کے ساتھ کھیلتی تھی, ڈولز کے ساتھ کھیلتی تھی. میں نے یہ بات اس لیے سنائی آپ کو تصویر کے لیے کہ بی بی عائشہ کی تصویر رسول اللہ کو دکھائی گئی تو رسول اللہ تصویر دیکھتے تھے نا. تو آپ کو اپنے امام کی تصویر سے کیا دشمنی ہو گئی بھائی؟ اگر رسول اللہ اپنی بیوی کی تصویر دیکھتے تھے تو آپ کا امام جو ہے وہ رسول اللہ کی بیوی سے تو بڑا ہے درجے میں. کیا خرافات ہو گئی. یہ تو ہماری محبت کا اظہار ہے. ہم اپنی موٹر میں حضرت امام کی فوٹو لگاتے ہیں, ارے ہم اپنے کھیسے میں بھی رکھتے ہیں, ہم اپنے گھروں میں رکھتے ہیں, ہر کمرے میں ہمارے مولا کی فوٹو ہوتی ہے. یہ کوئی کفر نہیں, یہ کوئی شرک نہیں, یہ کوئی گناہ نہیں. اگر محمد رسول اللہ اپنی عورت کی فوٹو دیکھ سکتے ہیں تو ہم اپنے امام کی فوٹو کیوں نہیں دیکھ سکے؟ کس کو کہوں, کیسے کہوں؟ اسلام کس نے جانا ہے؟ اسلام کو کبھی کھوجو گے تو آپ کو ایسی ایسی چیزیں ملیں گی, خدا کی قسم آپ کے کان لال ہو جائیں گے. ایسی ایسی چیزیں اسلام میں ہیں. میں آپ کو کوئی اسلامیات سکھانے کے لیے یونیورسٹی کے لیکچرر کے طور پہ نہیں کہہ رہا. میں آپ کے ایمان کے اوپر بعض دفعہ جو بادل آ جاتے ہیں ان بادلوں کو میں چھٹانا چاہتا ہوں. امام کی فوٹو کی ہم پوجا نہیں کرتے. ہم اسماعیلی بالکل مشرک نہیں ہیں, ہم اسماعیلی بالکل کافر نہیں ہیں, ہم اسماعیلی بالکل بت پرست نہیں ہیں. ہم نے کبھی بھی اللہ کے ساتھ کسی کو بھاگیدار نہیں بنایا. حضرت امام کے نور ہی کو ہم اللہ مانتے ہیں. اگر ایک آدمی اچھی عبادت کر کے نیک کام کر کے مرنے کے بعد خدا کے نور میں واصل بحق ہو سکتا ہے کہ جیسے مسلمانوں کے ہزاروں آدمی ہوئے, ان کے بڑے بڑے اولیاء, بڑے بڑے شیخ وہ گزر جاتے ہیں تو کہتے ہیں واصل بحق ہوئے. اگر مسلمان اپنے بڑے بڑے سیدوں کو, اپنے شیخوں کو مرنے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور میں مل گئے, تو ہمارا امام جب وہ امام بنتا ہے, جب امامت ظاہر ہوتی ہے تو وہ خدا کے نور میں ایک ہی ہو جاتا ہے, ایک ہی ہوتا ہے. امام کے اندر جو امامت کا نور ہے وہی خدا کی اتھارٹی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے قرآن شریف میں بھری پڑی ہوئی ہے. میرے پاس اتنا وقت نہیں, انشاءاللہ کبھی میں 8-10-15 دن کے لیے ادھر آؤں گا. میں سوچ رہا ہوں میں کسی اور جگہ نہیں جاؤں گا, لیکن 1 یا 2 ویک کے لیے کیوبک میں آؤں گا. کیونکہ آپ کی کیوبک کی, خاص طور پہ مونٹریل کی جماعت میں کچھ ایسا سڑا ہے کہ اس سڑے کو پیٹرول ڈال کے آگ لگانی چاہیے تاکہ وہ سڑا نکل جائے. میں انشاءاللہ آؤں گا, لیکن آج تو میں آپ کو یہی وہ باتیں کہنی چاہتا ہوں کہ جو اسماعیلی مذہب کی خوبیوں کا اظہار کرتے ہیں. اسماعیلی مذہب سیکھو. اسماعیلی مذہب میں کوئی ہندو چیز نہیں, ہمارے گنانوں میں کوئی ہندو ایلیمنٹ نہیں. ارے دینداروں, سائنٹسٹوں نے ابھی تک کچھ چیزیں معلوم نہیں کی جو ہمارے گنانوں میں ہیں. 3 یا 4 مہینے, اکتوبر مہینے کا ڈیٹ مجھے یاد نہیں, لیکن میرے پاس وہ ٹائم ہے. میں آج گئے 40 برس سے ٹائم اور ریڈرز ڈائجسٹ پڑھتا ہوں, اور ہر برس میں اس کا وہ سبسکرپشن بھیج دیتا ہوں. اکتوبر مہینے کے ٹائم کے اندر جب وہ نووا سٹار کی ڈسکوری ہوئی تو اس کے فرنٹ پیج کے اوپر نووا سٹار کی فوٹو ہے, یعنی پکچر ہے فرنٹ پیج پہ. اندر اس کے اوپر جو آرٹیکل تھا میں پڑھ رہا تھا. مجھے سائنس آرٹیکل پڑھنے میں بہت دلچسپی ہے. پڑھتے پڑھتے ایک باکس کے اندر لکھا ہے کہ سورج
का जो एंड है वो कैसे आएगा। एक साइंटिस्ट ने उसके ऊपर आर्टिकल लिखा जो टाइम में आया, द एंड ऑफ द सन। तो पढ़ते पढ़ते नीचे वो लिखता है कि फलाने इतने टाइम के बाद सूरज जो है ना वो स्वोलन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, 1000 गुना बड़ा हो जाएगा। सूरज का आज जो साइज है वो 1000 टाइम बिगर हो जाएगा। मैं जोर से हंसा, 1000 नहीं 10,000। तो मेरी वाइफ भागी हुई आई, मेरे को बुलाया। मैंने बोला नहीं तेरे को तो नहीं बुलाया, लेकिन देख इधर ये लिखा है कि सूरज स्वोलन हो जाएगा 1000 टाइम। तो मेरे मुंह से निकल गया 10,000 टाइम। तो मुझे बोलती है किसी पीर ने कहा। मैंने कहा, मैंने कलम लेके वो अंडरलाइन किया 1000 और मैंने मार्जिन के अंदर लिखा 10,000 टाइम। ऐसी चीजें मैं अपने पास रिकॉर्ड रखा करता हूँ, उनकी स्लिप्स काट के। मुझे वाइस कहती है कि कौन सा ज्ञान है। अरे मैं बोला तू तो 22 बरस टीचिंग करती रही, इतनी याद कराओ। ए जी 100 करनी तिया सूरज ताप से जी, माई न कहवे पुत्र मेरा जी। आप लिखो 100, वापस लिखो 2 और नुक्ते, 100 10,000 हुआ। फिर कहते हैं 10,000 पावर सूरज की हो जाएगी, 10,000 गुना बड़ा हो जाएगा। इसमें बड़ा का नाम नहीं है, लेकिन ये कह के 100 करनी है, 10,000 टाइम ज्यादा उसकी जो करण है, ताकत है उसकी, किरणें उसकी। और ऐसा वक्त आएगा कि अपनी जो माँ होगी वो बच्चे को नहीं कहेगी कि ये मेरा बच्चा है, क्योंकि वो कयामत का वक्त होगा कि सारी दुनिया जल रही होगी। गिनानों में ऐसी ऐसी चीजें भी हैं। अभी ऐसी और बहुत सी चीजें जो गिनानों में है, अभी तक आई नहीं, मगर मैं आज नहीं कहना चाहता। ये जमीन का एंड कैसे होगा गिनानों में है, जो अभी साइंटिस्ट थोड़ा थोड़ा कबूल करते हैं। तो मोमिनो, मेरी अर्ज है, गिनानों से हंसी मत करो। ये वंडरफुल कलाम है, वंडरफुल ट्रेडिशन है। मौलाना हाजिर इमाम के मुख मुबारक से निकला कि इन गिनानों को संभाल के रखो, तुम्हारे बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए। मौला कहा कि फॉर दी जनरेशंस येट टू बी बोर्न। गिनानों के अंदर तो बड़ा इल्म है। तो आज यहां मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लेता, मैं यहाँ लेक्चर को खत्म करता हूँ, इधर बैठता हूँ और आपके सवालों के जवाब दूंगा। इस वक्त भी 5 मिनट देता हूँ कि अभी वाइज के अंदर अगर आपको कोई पॉइंट ऐसा नजर आया एक्सप्लेनेशन के लिए, तो विद इन 5 मिनट्स मुझे लिख के दो, इंशाल्लाह मैं आपको उसका जवाब दूंगा। और आपकी मेहरबानी, वो ये अच्छी तरह सुना, और आपको सुखियाबाद करे, आपके ऊपर राजी होवे, दिन दुनिया में बरकतें देवे, हर किस्म की बदियों से बचाए, नाफरमानी गुनाहों से बचाए, आफतें, बलाएं, बीमारियां, तकलीफें, मुसीबतें सब दफा दूर करे, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखे, ईमान सलामत रखे, ईमान बढ़ाता रहे, ईमान को दुरुस्त करे, दीन के दुश्मनों को दफा करे। मौला आपके ऊपर, आपकी आल औलाद के ऊपर दीन दुनिया की सब अच्छी भली दुआएं कबूल करे। जान, माल, आल औलाद, आबरू, इज्जत, रोजी, तंदुरुस्ती में मौला बरकतें देवे, जहर बातों दीदार नसीब करे। હઝરત મૌલાના સુલતાન મોહમ્મદ શાહ ઇમામે ફરમાવ્યું, તમારામાં ઘણા એવા છે કે જેઓએ પોતાના નામો ઇસ્માઇલી મઝહબમાં રાખેલા છે અને કહે છે કે અમે ઇસ્માઇલી છીએ, પણ ઇસ્માઇલી મઝહબ શું છે અને તેની શું ખૂબી છે તે વિશે તેઓને કંઈ ખબર નથી, તેઓ નાદાન છે. આ એક ફરમાન પાના 11 અને ઇસ્માઇલી ફિલોસોફીમાંથી કાઢવામાં આવેલ છે. શરીયતીઓ અમારા હકીકતી ફરમાન સાંભળે તે તેમના દિલમાં અસર કરતા નથી.
જેઓ હકીકતે નથી તેઓ બેઅક્કલ છે. પાના 29 ઇસ્માઇલી ફિલોસોફી, હઝરત ઇમામ સુલતાન મોહમ્મદ શાહ દાર ઇસ્લામ, તારીખ 29/9/1899. અમલદારીઓની ફરજ છે કે કોઈ ઉપર ગુસ્સો નહીં કરવો અથવા ગુસ્સે કરી કોઈને દુઃખ દેવું નહીં. ગુસ્સો કરીને કોઈ અમલદારી કોઈને દુઃખ કરશે તો તે કાફર છે. અમલદારીઓ રાખવામાં આવ્યા છે તે જમાતને સંભાળવા માટે છે. જમાત કે જે અમારા રૂહાની પ્રતિનિધિઓ છે તેની દુશ્મની જે અમલદાર કરશે તે અમારો દુશ્મન છે. વીરપુર, તારીખ 30/1/1899. ठहरे, तो इसमें कोई सवाल है कि खाली फरमान ही लिखे गए? ये किसी ने फरमान लिखे हैं? कोई सवाल है इसमें? नहीं, इसमें फरमान तो इसको छोड़ दो. जिसमें सवाल नहीं है फरमान खाली पढ़ने की जरूरत नहीं. इसमें लिखे गए हैं कि ये जो फरमान है तो वो जमात की सुनाना चाहिए, तो ये मुखी कमरिया का काम है. खाली जिसमें सवाल हो ये सवाल पढ़. First question. Nandi should not be given to non-Ismaili, but what to do in case of mixed marriages? That is possible. Suppose one person is Ismaili, the other is non-Ismaili, but they have married. So the Nandi can be shared because he or she is a part of your life and you are an Ismaili. So there is nothing wrong. But outside this marriage, this Nandi should not go to anyone else. Question. Living in Western society, we are subjected to all kinds of Western influences and ways of life, both good and bad. Occasions such as Christmas, with its emphasis on commercialism and excessive materialism, Halloween and its devilish origins, all exert negative influences on our children. How does one cope with such situations and the difficult choices that they present? Very good question. And I'm pleased that such a question has come. It's very important. But in Waises, in Hazrat Imam's Farmans, we have learnt it that those people who are living in Western society under this kind of influence, their influence may not affect the minds of Ismailis who are regularly coming to Jamaat Khana and regularly paying their dues, regularly following the Farman of Hazrat Imam, and those people who are just Imani Ismaili, Alhamdulillah, their Iman won't be shaken under any influence. It may be Africa, it may be Europe, it may be China, or it may be Canada or America. So therefore it is very necessary. Bring your children, your whole family members, as much as possible. If it is possible to bring them and come to Jamaat Khana every day, then it is a blessing. So Jamaat Khana's attendance and following the farmans of Hazrat Imam, praying regularly, paying your daswand regularly, and doing morning ibadat if you have bowl, and taking interest particularly in the study of Ismaili philosophy and Ismaili tariqa. This will inshallah will help you. But over and above there is another thing. Maulana Imam Sultan Muhammad Shah फरमाया, ईमान सलामत रखने के लिए एक ही रास्ता है, ईमान के लिए दुआ मांगो. Pray for your iman. Inshallah, Maula will help you. Question. Some people with their position of power and deceptive behavior have succeeded into coaxing some very naive and innocent members of Jamaat to loan money to them, which they are now refusing to pay back, creating unhealthy situations in the Jamaat. These very same people have donated funds to major Imamat institutions and not honored their pledges, but obtained invitations to inauguration functions on the basis of their pledged amounts. How should one deal with such people, and who
breed lot of disunity and disharmony in the Jamaat and give a bad name to our Imam and our Jamaat. I read this question. There is a personal grudge and grumbling in this question. The affected person, he should understand that even non-Ismailis, not all, in an individual case, in an isolated case in our Jamaat, such things may happen. I have nothing to do with this thing, but I allowed this question should be read just to tell that it is against the practice of Ismaili faith and against our Iman. This thing should not come, but personal grudge must not be brought into Jamaat Khana. I purposely allowed this so that I may be able to tell everyone that please, in Jamaat, don't bring outwardly things for like loan, like anything buying or selling, like commercial matters, like family personal matters, like divorce and other things. I'm not capable to deal these people, and I'm only for religious side. But this question has in it some religious practice which must be adhered. A Mormon is a good fellow in all walks of life, and it is the responsibility that he must behave like a good man. Thank you. કહે અહે રસૂલ કે ખુદા એક છે, ખુદા બે નિયાસ છે, ન તે કોઈથી પેદા થયો, ન તેનાથી કોઈ પેદા થયો, અને તેના સમાન બીજો કોઈ નથી. મૌલાના હાજર ઇમામ અને આપણે તેમના રૂહાની પ્રજનરો છીએ તેનો વિચાર કરું છું, તો આ આયાતથી થોડીક ગૂંચવણ ઊભી થાય છે. અગર જો બની શકે તો તેનો ખુલાસો કરશો. मौलाना हजरत इमाम और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह और हमारे दूसरे जो इमाम हैं, उन्होंने बहुत दफा इस बात के लिए खुलासा किया हुआ है, और मैं अभी भी अपनी इस वाइज के अंदर ये मैं खुलासा कर चुका कि हम इस्माइलियों का ये ईमान है, और बराबर ये ईमान कुरान शरीफ के ऊपर बेस रखता है कि अल्लाह नूर है, अल्लाह का कोई बदन नहीं, अल्लाह का कोई शरीर शक्ल शबाहत नहीं। अल्लाह जो है वो नूर और ताकत होने की गरज से, इज इट ए क्वेश्चन? इज इट ए क्वेश्चन? प्लीज टेक इट। आई सेड विद इन 5 minutes, नो मोर क्वेश्चन। अल्लाह नूर है, और उस नूर तक जाने के लिए खुदा ने हमें रास्ता बताया, और वो रास्ता ये है कि हमने नबियों से सीखा कि उनको खुदा ने अपना नूर दिया जो हमारी हिदायत के लिए है। हर जमाने के अंदर नबी हुए, और हर नबी के जमाने के अंदर उनकी पुश्त के ऊपर एक और भी ऐसा नूर उनके साथ रहा कि जिसको हम इमामत का नूर कहते हैं। हर नबी के जमाने में था, तो रसूलुल्लाह के जमाने में भी था। खुदा ताला ने अपने नबियों को मनुष्य जात के लिए, मैनकाइंड के लिए, इम्प्रूवमेंट के लिए, एफिशिएंसी के लिए और मैनकाइंड के सुख के लिए अपनी हिदायतें भेजी, और खुदा ताला को लाखों बरस लगे। जैसे जैसे मैनकाइंड सिविलाइज्ड होती रही, तैसे तैसे नबियों के फरमान और शरीयतें बदलती रही। आखिर एक ऐसा टाइम आ गया कि इंसान अपनी टॉप के ऊपर आया और इस पृथ्वी के एंड के पास आ गया, और वो रसूलुल्लाह का जमाना है। नबी फरमाया मेरे बाद कयामत तक कोई नबी नहीं होगा, मतलब कि शरीयत के अंदर फेरफार नहीं होंगे, जो उसूल बना दिए गए वो हमेशा रहेंगे, लेकिन तुमको हिदायत देने के लिए मेरी जो आल है वो कयामत तक रहेगी, और मेरी आल और अल्लाह की ये किताब कभी जुदा नहीं होंगे। तो इस तरह से अल्लाह का वो नूर और अल्लाह के नूर की वो हिदायत वो हमारे इमाम के पास है, जो हम इस्माइली उसको लेते हैं, और कुरान शरीफ इस बात का बिल्कुल गवाह है, और कुरान के अंदर ये चीजें मौजूद हैं। आज मैं इस बात को बहुत ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकता,
मगर थोड़ा थोड़ा आवाज में बोलता आया. ખુદાવંતાએ હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામનો પુત્ર બનાવી તેમાં પોતાનો રૂહ ફૂંક્યો અને ફેરેસ્તાઓને તે આદમના પુત્રને સિજદો કરવા ફરમાવ્યો. તો તે હઝરત આદમ અલૈહિસ્સલામ અને હઝરત ઇમામ વચ્ચેનો તફાવત સમજાવશો? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मगर ये क्वेश्चन समझाने के लिए मुझे 1 घंटा चाहिए, मगर मैं आपको बहुत कैप्सूल बना के देता हूं. वो आदम कि जो सबसे पहले इंसान था, जिसको हम अबुल बशर कहते हैं, वो खुदा ने इस तरह पुतला नहीं बनाया कि जिस तरह एक स्कल्प्टर या एक कुम्हार पुतला बनाता है. आज हम गए थे उधर क्यूबेक सिटी में, तो वहां बर्फ के बने हुए पुतले खड़े हैं. तो इस तरह से अल्लाह ने मिट्टी के अंदर पानी गूंद के ऐसा पुतला बना के फिर कहा फू, तो वो तो भागने दौड़ने लग गया. दिनदारों, ऐसा अल्लाह ने नहीं किया, ऐसा नहीं किया. एवोल्यूशन से आदमी बना, मगर वो आदम के जो सबसे पहला आदमी था वो नबी नहीं था. नबी आदम और हैं. कुरानी शरीफ की इन हकीकतों को समझने के लिए, जिसको मैं आज भी ऐसा नहीं कहता कि मैं परफेक्टली समझ गया हूं, मगर आज भी मैं स्टडी कर रहा हूं, मगर मैं जिस कंडीशन के ऊपर आया तो वो ये है, वो आदम जो सबसे पहले किसी चिंपांजी मादा के पेट से इवॉल्व होके निकला, वो हजरत आदम नबी नहीं थे. नबी आदम बाद में हुए. अब देखना यह है कि क्या खुदा ने उसी को नबी बनाया कि किसी और को बनाया. तो आज इस बात के मसले के ऊपर मैं ज्यादा नहीं कह सकता, लेकिन एक बात जरूर है कि आदम अलैहिस्सलाम को खुदा ताला ने नबूवत और इमामत दोनों बख्शी. खुदा ने फरिश्ते इकट्ठे किए और कहा, मेरा इरादा है कि मैं जमीन में अपना एक वाइसरॉय बना. वाइसरॉय वो